صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان واعجز منه من ضیع من ظفر به منهم. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں ایک معاشرے کو کیسے مثالی بنایا جا سکتا ہے، اسی سیریز کے تحت ہم آپ کے سامنے کلمات قصار کی مختصر سی شرح پیش کر رہے ہیں. آج اس حدیث میں امام نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا، پہلے ان کے الفاظ کی تھوڑا سا معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے. عاجز و عاجز ترین، ناتوان تر، اکتساب یعنی کسب کرنا، حاصل کرنا، پانا، الاخوان یعنی برادر، دوست، ضیع ضائع کیا، کھو دیا، برباد کیا، ظفر کامیاب ہوا. اب اس حدیث کا ترجمہ امام نے جو ارشاد فرمایا وہ اس طرح سے ہے: عاجز ترین انسان وہ ہے جو کسی کو بھی دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی عاجز ترین انسان وہ ہے جو بنائے ہوئے دوست کو کھو دے. امام جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بہت بنیادی چیز ہے. بہت مشکل سے کوئی دوست بناتا ہے اور بہت مشکل سے اچھے دوست ہاتھ لگتے ہیں. اس دنیا میں انسان پیدائش سے لے کر موت تک اور آخرت کے سفر تک اپنی شخصیت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. اخلاقی تربیت، ذہنی تربیت، فکری ارتقاء، اطراف کا ماحول، شخصیت سے وابستہ ہونا. یہ وابستگی کبھی کبھی آپ کے والدین کے ذریعے ہوتی ہے جو محبت اور شفقت کے روپ میں نظر آتی ہے، جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. کبھی استاد کی کوشش اور محنت اور تربیت کے نتیجے میں انسان کا طریقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے. انسانی شخصیت کی تعمیر و تربیت میں والدین اور استاد کا کردار بنیادی کردار نبھاتا ہے. مگر یاد رہے، والدین اور استاد، اساتذہ ایک محدود وقت تک ساتھ دیتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. اس کے مقابلے میں ایک وابستگی اور رشتہ ایسا بھی ہے، حالانکہ یہ ایک محدود وقت تک ہے، مگر ایک رشتہ ایسا بھی ہے جو انسان عقل مند ہو جاتا ہے، ہوش کی وادی میں قدم رکھتا ہے، انسان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھام لیتا ہے. وہ کون سا ہے رشتہ؟ وہ کوئی اور رشتہ نہیں ہے، جی ہاں، دوست. اور دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو نسبی طور پر دور ہونے کے باوجود قریب ترین افراد سے بھی قریب تر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے دوستی کو رشتہ داری اور قرابت داری کا معیار بنایا ہے. امام فرماتے ہیں: المودۃ قرابۃ مستفادۃ، دوستی انتہائی مفید رشتہ داری اور قرابت کا نام ہے. یعنی امام کے اس قول کے مطابق وہ رشتہ داری ہی نہیں مانی جائے گی جس میں دوستی نہ پایا جائے، اور اگر کسی رشتے میں دوستی پائی جائے گی وہی رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے. دوستی کی اہمیت کو مزید بڑھانے کے لیے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا: رشتہ داری اور قرابت دوستی کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتی، جبکہ دوستی کے لیے رشتہ داری کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر دنیا میں کسی کی بھی رشتہ داری اور قرابت داری ہے تو اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ دوستی نبھائے. مگر یاد رہے، بہت سی دوستیاں ایسی ہیں جو بغیر رشتہ داریوں کے وجود میں آئیں. ہاں، بعد میں وہ رشتہ داریوں میں تبدیل ہو جائیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے.
اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دوست اور دوستی انسان کی زندگی کا بہت بڑا اور قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ نہ فقط تنہائی دور کرنے کے لیے بلکہ مشکلات میں ایک دوسرے کی صحیح مدد کرنے کے لیے، زندگی کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے نظریات، تجربات کا ایک دوسرے کا ساتھ دینا، صرف فکری ساتھ دینا نہیں بلکہ مال و دولت کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے ساتھ دینا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایک اچھا دوست بنانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مال و دولت خرچ کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی مقام و منزلت کی بنیاد پر انہیں اپنی طرف بلائیں، بلکہ اس کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا دوست بنانے کا ایک سادہ سا طریقہ ہے جس میں نہ دولت خرچ ہونے والی ہے، نہ بہت عہدیدار اور بہت پوسٹ والے لوگوں کی سفارش کی ضرورت ہے۔ وہ ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے اچھا اخلاق، حسن ادب، اخلاق حسنہ، اس کے ذریعے بہترین دوستی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، امام نے دوستی کے اسی سرمایہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ البشاشۃ حبالۃ المودہ، خوش روئی، ہنس کے ملنا، کسی سے اچھے سے ملاقات کرنا، یہ محبت اور دوستی کا بہترین جال ہے۔ آپ کسی کو پیسہ دیں تو جب تک پیسہ ہے تب تک تعریف، مگر جب مسکرا کے ملیں گے، جب کسی سے ہنس کے ملیں گے تو یہ ایک ایسا محبت کا جال ہے جس میں ہر انسان آ سکتا ہے۔ بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے امام نے اس شخص کو کمزور اور عاجز کیوں فرمایا جو کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا، کیونکہ جو شخص اپنے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لا سکتا، جو ادب سے کسی سے بات نہیں کر سکتا، مسکرا کر مل نہیں سکتا، یقیناً وہ سب سے بڑا عاجز انسان ہے، جس کے پاس ادب نہیں، مسکراہٹ نہیں، اسی لیے کوئی اس کا دوست بھی نہیں بنتا۔ جس کا کوئی دوست نہیں ہو عاجز و ناتوان اور ہر اعتبار سے گیا گزرا ہے۔ دوست بنانے سے عاجز ہونے کا مطلب اس کے پاس مسکراہٹ جیسی چھوٹی سی چیز نہیں ہے جو کسی کو اپنی طرف جذب کرے۔ اس لیے امام نے ارشاد فرمایا، من لا صدیق لہ لا ذخر لہ، جس کا کوئی دوست نہیں اس کا کوئی ذخیرہ نہیں۔ دوستی انسان کے لیے نہ فقط ایک سرمایہ ہے بلکہ دوست انسان کی زینت حساب کیا جاتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، یہ بتائیں بھائی بہتر ہے یا دوست؟ تو ان کا جواب اتنا عمدہ ہے کہ انسان اس پہ غور و فکر کرے تو بہت نتیجہ حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا وہ بھائی بہتر ہے جو انسان کا دوست ہو، یعنی بھائی کا رشتہ بھی اس وقت معتبر قرار پائے گا جب دونوں بھائیوں کے درمیان دوستی جیسی چیز پائی جائے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ایک ہی ماں باپ کے ہیں، بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، مگر ایک دوسرے کے پرسان حال بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں خبر گیری بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے بھائی ہونے کا کیا فائدہ جس میں دوستی نہ پائی جاتی ہو، جس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی نہ پائی جاتی ہو، ایک دوسرے کے کام آنے کی صلاحیت نہ پائی جاتی۔ اگر دوستانہ رابطہ برقرار نہ ہو تو وہ بھائی بھی اچھا نہیں۔ بھائی وہی اچھا ہے جس کے ساتھ انسان کا دوستانہ برقرار ہو۔ بس جو دوست نہیں رکھتا بہت ہی کمزور اور عاجز انسان ہے، اور اس سے بھی گیا گزرا انسان وہ ہے جو بنائے ہوئے دوست کو کھو دے، کیونکہ کسی کے دل میں اپنی محبت بٹھانے کے بعد اسے انسان برقرار نہ رکھ سکے، یہ خود ایک بہت بڑا عیب ہے۔ یہ انسان نہایت بہت ضعیف انسان ہے جو ایک حاصل کی ہوئی چیز کو آسانی سے کھو رہا ہے۔ ایک حکیم کا کہنا ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تعلقات خراب ہونے پر آپس میں پیدا شدہ جو بدمزگی ہے اس کو جلد سے جلد دور کر کے نئے سرے سے دوستی قائم کرنا جانتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ عقل مند انسان وہ ہے کہ جہاں آپس میں ارد گرد رہنے والے لوگوں کے درمیان ذرا سا
خرابیاں اگر آ جائیں تو وہ عقلمند انسان وہ ہوگا جو فوراً اسے رفع دفع کر کے ایک نئے سرے سے دوستی کا آغاز کرے، اور اس سے بھی زیادہ عقلمند انسان وہ ہوتا ہے جو اتنا محتاط زندگی بسر کرے کہ جنہیں اپنا دوست بنا لیا ہے چھوٹی سی بھی غلطی نہ کرے کہ بنے ہوئے دوست اس کے ہاتھ سے کھو جائیں۔ اس موضوع پہ بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے، دوستی کا فائدہ کیا ہے، دوستی کے حدود کیا ہیں، دوستی کا معیار کیا ہے، کن لوگوں سے دوستی کی جانی چاہیے، کیسے لوگ دوست بنتے ہیں۔ انشاءاللہ امام نے کلمات قصار میں آئندہ آنے والے احادیث میں بھی ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو ان جگہوں پر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ آخر میں خدا سے دعا ہے، خدایا ہمیں بھی اپنے تمام رشتہ داروں میں پہلے مرحلے میں وہ دوستی جیسا رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔